بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں صفات عارضہ کی بحث چل رہی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 8 حروف ہیں اور ان میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں، اور اس کی 2 قسمیں بتائی تھیں، ایک عارض بالحرف اور دوسری عارض بالصفت۔ عارض بالصفت جو ہے وہ تو تفخیم ترقیق جو الف کی اور لام کی اور را کی ہے وہ بیان ہو چکی، اور عارض بالحرف میں کسی دوسرے حرف کے ملنے کی وجہ سے جو صفت پیدا ہوتی ہے اس میں نے مد پر بحث کی تھی۔ مد کے لغوی معنی جو ہے وہ تو فقط کھینچنے کے ہیں، لمبا کر دراز کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا، اور تجوید و قرات میں مد کہتے ہیں اطالت الصوت علی حرف المد او اللین، حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کو دراز کرنا، لمبا کرنا۔ اور یہ 3 حرف الف، واو، یا، یہ مدہ ہے۔ الف تو مدہ ہی ہوتا ہے، لیکن واو اور یا غیر مدہ بھی ہوتے ہیں۔ مدہ اس وقت ہوں گے جب یا ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو، اور واو ساکنہ سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہو۔ الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہوتی ہے، تو ان 3 حرفوں کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور ان کا مخرج بھی پیچھے الگ بیان ہوا تھا، جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ان 3 حروف میں صفت مد جو ہے ذاتی طبعی، جسے آپ قصر کہتے ہیں، ایک الف مد ادا کرنا، یہ ان کی صفت لازمہ ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو یہ حرف جو ہے یہ ادا نہیں ہوگا اور لحن جلی واقع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ایک الف اس کو کھینچنا یہ تو ضروری ہے، لیکن اگر اس کے بعد سبب آ جائے، یعنی کوئی حرف آئے، تو اس وجہ سے مد پایا جائے تو یہ عارض بالصفت ہوگی اور اسے مد فرعی کہیں گے۔ اب اسباب بتا دیے تھے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر آتا ہے تو پھر اس میں مد کیا جاتا ہے، لمبا مد کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو ایک الف ہے اس سے مد تجاوز کر جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، زیادہ کھینچتے ہیں۔ اب ائمہ کرام جو ہیں قراء 17 ان میں بعض 2 الف کھینچتے ہیں، بعض 3 الف کھینچتے ہیں، بعض 4 الف کھینچتے ہیں، بعض 5 الف کھینچتے ہیں۔ اگر بعد میں حمزہ ہو
اور یہ حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہے جہاں مدہ ہے تو پھر اس کو مد واجب کہیں گے، مد متصل بھی کہیں گے، واجب بھی کہیں گے، اس لیے کہ وہ تمام ائمہ کے نزدیک اس میں مد فرعی لازمی ہو جاتا ہے۔ اور اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو، جیسے انا اعطیناک الکوثر، اب انا الگ کلمہ ہے اور اس میں الف مدہ آ گیا، اعطیناک اس میں حمزہ آ گیا، تو یہ جدا جدا دو کلموں میں ہیں۔ اب اس حمزہ کی وجہ سے، اس حمزہ کے سبب سے اب انا اس کے الف کو ہم زیادہ کھینچیں گے، انا کریں گے، اور اس کو مد جائز یا مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں حفص صاحب کی روایت میں تو اس میں توسط ہوتا ہے، ہم اکثر شاطبیہ کے طریق میں پڑھتے ہیں اور توسط ہی کرتے ہیں، لیکن منفصل میں اگر ہم جزری طیبہ کے طریق سے پڑھیں تو قصر بھی کر سکتے ہیں روایت حفص میں، لیکن اس قصر کے ساتھ پھر طیبہ کے طریق میں اور بعض چیزیں ہیں، ان کو بھی پھر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ فقط قصر پڑھ دیتے ہیں اور باقی چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو وہ طرق کے خلاف ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن قراء حضرات، ماہرین، اہل علم، ان کے لیے یہ بڑی عیب کی بات ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اگر دوسرا ایک سبب ہے جس کو سکون کہتے ہیں، حروف مدہ کے بعد اگر وہ ساکن آ جائے تو پھر وہاں بھی مد ہوتا ہے اور اس کو مد لازم کہتے ہیں، لیکن سکون بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ساکن لازمی ہوتا ہے، وقف کریں تو پھر بھی ساکن، وصل کریں تو پھر بھی ساکن، یا وہ تشدید کی شکل میں ہوگا، وقفاً بھی وصلاً بھی۔ اب جیسے آل آنا، اب اس پہ آپ وقف کر دیں آل آن تو پھر بھی لام ساکن ہی پڑا جائے گا، تو یہ لازمی سکون کی وجہ سے اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور کبھی یہ تشدید کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ بھی لازمی ہوتا ہے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ حَاجَّكَ تَأْمُرُونِّي أَتُحَاجُّونِّي۔ اب دیکھیں یہاں تشدید آ رہی ہے، اتحاج، اس میں الف مدہ کے بعد جیم مشدد ہے، اور جونی میں واو مدہ کے بعد نون مشدد ہے، تو مشدد کو تو مد لازم مستقل کہیں گے، اور مشدد نہ ہو صرف سکون ہو تو اس کو مد لازم مخفف کہتے ہیں۔
اور اگر یہ کلمات میں ہو، کلمے میں ہو، تو اس کو کلمی یا کلمی مثقل، کلمی مشدد کہیں گے۔ اور یہ کبھی حروف مقطعات میں ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو حرفی مثقل، حرفی مخفف کہیں گے۔ اب آپ غور کریں تو الف لام میم، اب لام یہاں تشدید آ گئی، تو یہ مد حرفی لازم مثقل ہے۔ اور آگے میم جب پڑھتے ہیں تو وہاں یا مدہ کے بعد جو میم آئے گا تو وہ صرف ساکن ہے، محض ساکن ہے خالص، تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہیں گے۔ تو مد لازم کی 4 قسمیں: مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ ان 4 قسموں میں تمام کے تمام ائمہ کرام جو ہے روایت حفص میں بھی اور باقی ساری قراتوں میں بھی اس مد لازم میں طول کیا جاتا ہے، اس کو تراز مد کرتے ہیں۔ اور بعض جگہوں میں یہ تشدید آخر میں آتی ہے کلمے کے اور وہاں وقف کر دیا جاتا ہے، تو بعض قراء مد تو کرتے ہیں لیکن تشدید ادا نہیں کرتے، جیسے ولا جان، تو اس کو اگر ولا جان پڑھیں گے تو تشدید ادا نہیں ہوگی، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ سکون کی ایک دوسری قسم ہے کہ حقیقتاً حرف ساکن تو نہ ہو، لیکن آپ جب وقف کرتے ہیں تو وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ جس حرف پر وقف ہوتا ہے موقوف علیہ اس کو ساکن کر دیتے ہیں، جیسے رب العالمین زبر ہے، متحرک ہے، لیکن آپ نے وقف کیا تو رب العالمین۔ اب یہاں بھی حرف مدہ کے بعد ساکن آ گیا، لیکن یہ ساکن عارضی ہے۔ مستقیم، یعلمون، تکذبان، یہ ساکن عارضی ہے، تو ساکن عارضی ہو تو پھر اس میں مد کرنا تو بہتر ہے، مد لازم کی طرح طول کرنا، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو وسط کرتے ہیں تو پھر بھی درست ہے، اور اگر قصر کر دیتے ہیں العالمین تو یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر ہے مد کرنا۔ اب یہ حرف مدہ کے بعد اسباب کی بات تھی، اور حرف لین کے بعد اگر سکون آ جائے تو وہاں بھی مد ہوتا ہے، لیکن وہاں قصر بہتر ہے، اور یہ سکون لازم بھی ہے عارض بھی ہے۔ 2 جگہوں میں تو سکون لازمی ہے۔ عین، یہ عین مریم، عین شورا، کاف ہا یا عین صاد، اب یہاں صرف ساکن ہے لیکن عین میں یائے لین ہے۔ اسی طرح حامیم، عین سین قاف، تو سورہ شورا کے شروع میں مقطعات میں
یہ دو جگہوں میں یہ عین کا مد جو ہے مد لازم حرفی جو ہے یہ کلمی ہے، مد لین لازم کلمی مخفف، اور اس کے علاوہ باقی جگہوں میں اگر کہیں وقف کی وجہ سے حرف کو ساکن کرتے ہیں، جیسے لا ریبا، اس میں آپ وقف کر دیں لا ریب، تو وقف بھی وقفاً اس میں طول بھی جائز ہے، توسط بھی، قصر بھی۔ اسی طرح خوف، صیف، تو یہ یائے لین کے بعد اور خوف میں واو لین کے بعد حرف ساکن ہو گیا، وقف کی وجہ سے عارضی ساکن ہے، تو اس کو لین عارض کہیں گے، مد لین عارض۔ اب لین لازم میں تو دوسرے مقطعات کے ساتھ برابری اور یکسانیت کی وجہ سے طول بہتر ہے، لیکن لین عارض میں قصر بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لین میں لازم ہو یا لین عارض ہو، تو حروف مدہ کا جو مد ہے اس سے مد کم ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ حروف مدہ میں جو مد ہے اس میں ایک الف مقدار مد اصلی مسئلہ مد ذاتی طبعی کی بھی شامل ہو جاتی ہے، اور لین کے اندر اصلاً مد نہیں ہے، وہ تو عام ساکن کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں لمبا کر کے وہ غلط پڑھتے ہیں، من الشیط شیط، یہ غلط ہے، اس کو عام ساکن کی طرح پڑھیں، من الشیطان الرجیم۔ اب رجیم میں آپ نے یا کو کھینچ دیا، اعوذ واو کو کھینچا، لیکن شی اس میں آپ نے یا کو کھینچنا نہیں ہے، یہ یا لین ہے، لیکن اس میں مد اصلاً نہیں ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے، مدہ میں ذاتی طور پر ہوتا ہے، تو لہذا لین کا طول بھی کم، لین کا توسط بھی کم ہوگا، اور جہاں قصر کہیں گے تو وہ بالکل مد نہیں کریں گے ہم وہاں۔ حروف لین کے بعد حمزہ جو ہے وہ سبب ساکن ہو جائے تو وہ تو سکون سبب بنے گا، لیکن اگر ساکن نہ ہو تو پھر حمزہ سبب نہیں ہے، سوائے ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات کے، ان کے ہاں حرف لین کے بعد بھی حمزہ سبب ہے، اور وہ اس میں توسط یا طول کرتے ہیں، لیکن باقی ائمہ کرام جو ہیں ان کے ہاں لین کے بعد حمزہ آئے ساکن ہو جائے تو پھر مد کر سکتے ہیں، لیکن ساکن نہ ہو تو پھر مد نہیں ہوگا، جیسے شیء عظیم، شیء، اب وقف کریں تو شیء وقف مد کر سکتے ہیں کہ سکون ہو گیا، حمزہ ساکن ہو گیا، جس طرح باقی حروف ساکن ہو جائیں تو مد ہوتا ہے، تو یہاں بھی حمزہ ساکن ہو گیا تو مد ہوگا، لیکن اگر آپ وصلاً پڑھتے ہیں شیء، تو اب اس میں مد نہیں کریں گے سوائے ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات کے۔ یہ مدات کی مجموعی صورت ہے، اور اس کے علاوہ بعض جگہوں میں آئے ضمیر اس میں صلہ ہوتا ہے، اس کا قاعدہ پھر آئندہ بیان کریں گے، تو
اس کے بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے تو وہ منفصل کا مد ہوتا ہے، بعضوں نے اس کو ہائے صلہ بھی کہا ہے، اور اس میں اتنا ہی مد ہے جو منفصل میں ہے، جسے آپ مد جائز کہتے ہیں۔ اور ایک اور صورت بھی ہے کہ میم جمع میں بعض ائمہ جو ہیں وہ صلہ کرتے ہیں، انتم، اس کو انتمو پڑھتے ہیں، انکمو پڑھتے ہیں۔ اب اگر بعد میں حمزہ آ گیا تو پھر اس میں مد ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر حمزہ قطعی ہے تو ورش بھی صلہ کرتے ہیں، اَأَنتُمْ أَنذَرْتَهُمْ، تو اب اَأَنتُمُ أَنذَرْ، یہ طول کریں گے۔ ورش جو ہے منفصل میں بھی طول کرتے ہیں، متصل میں بھی، لیکن باقی ائمہ جو قصر پڑھنے والے ہیں منفصل میں، وہ صلہ کریں گے تو وہ قصر پڑھیں گے۔ امام قالون جو ہیں وہ توسط بھی پڑھتے ہیں منفصل میں، قصر بھی پڑھتے ہیں، تو قالون کے لیے بھی صلہ ہے، تو وہ صلہ جب کریں گے تو ان کے لیے قصر بھی ہے اور ان کے لیے توسط بھی ہے۔ تو مدات کی تفصیلی صورت میں نے یہاں بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد او یرملان میں باقی حروف جو ہیں وہ نون، میم اور حمزہ او یہ رہ جاتے ہیں۔ واو، یا، الف، ان کے قاعدے بیان کر دیے، اور حمزہ کا قاعدہ بیان کرنا ہے، اور نون اور میم کا قاعدہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں نون اور میم میں جو صفات عارضہ پائی جاتی ہیں ان کو بیان کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے حمزہ کو بیان کروں گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ او یرملان کی شکل میں او شروع میں ہے مجموعہ میں تو حمزہ کا قاعدہ پہلے بیان کرتا، را کے قاعدے جو ہے وہ بھی میں نے عارض بصفت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، لام کا بھی بیان کیا ہے عارض بصفت کے ساتھ۔ تو حمزہ کا قاعدہ جو ہے وہ چونکہ کتابوں میں ترتیب میں آخر میں رکھا ہے تو تفصیلی بحث بھی ہے، تو انشاءاللہ حمزہ کی تفصیلی بحث جو ہے وہ روایت حفص کے مطابق تو میں ان دروس میں بیان کر دوں گا، اور باقی جو قواعد ہیں قراءات کے تو وہ عن قریب انشاءاللہ قراءت سبع کا درس شروع ہوگا، تو اس میں پھر وہ بحث آ جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔